ایک بات بتائیے کہ 2015 میں جو ایگریمنٹ ہوا اور جس کے مطابق ایران کے منجمد اثاثے جو تھے وہ بحال کیے گئے، وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتے، نہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہو سکتے ہیں، کانگریس کی منظوری ضروری ہے۔ تو اس بار آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سیزڈ ایسٹس ہیں اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مخالفت کے باوجود کانگریس سے اس بات کی منظوری لے لے گا کہ وہ منجمد اثاثے جو ہیں وہ بحال کر دیا جائے؟ دیکھیے، امریکہ کے پاس دوسرا کوئی آپشن بچا نہیں ہے نا۔ میں نے راشد بھائی آپ سے کہا تو یاسر بھائی کہ انہوں نے ایران کو انٹرنلی کمزور کرنے کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے تمام حربے آزما لیے، ایران انٹرنلی کمزور نہیں ہوا۔ انہوں نے رجیم چینج کرنے کے لیے ان کے جو سپریم لیڈر تھے سید علی خامنہئی، ان کو شہید کیا، اس کے باوجود ان سے زیادہ سخت اور ان سے زیادہ ہارڈ فیصلے کرنے والا، ہارڈ ڈیسیجن لینے والا آدمی آ گیا، اور وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوا۔ 40 روزہ جنگ کے اندر انہوں نے جتنے دعوے کیے وہ سارے فیل ہوا۔ صرف اور صرف آپ نے دیکھا 700 سے زیادہ اسکول، 350 یونیورسٹیز، 1 لاکھ سے زیادہ عوامی گھر جن میں لوگ رہائش پذیر تھے، یعنی مسکونیاں، ان کو اس طرح کی چیزوں کو ڈھایا گیا نا۔ باقی ملٹری کا تو ان کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا یہ ان کو ایکسپیکٹڈ تھا، یہ جو یہ بیان کر رہے تھے۔ تو اب امریکہ کے پاس راستہ بچا نہیں ہے باہر نکلنے کا، تو ان کی کانگریس ہو یا ان کا کوئی بھی ادارہ ہو، امریکہ کو اس بلا سے باہر نکالنے کے لیے وہ کسی بھی طرح کی سچویشن اور پوزیشن پر کھڑے ہیں کہ اس کو لے سکیں اور اس کرائسس سے امریکہ کو باہر نکالیں۔ کیونکہ امریکہ کے اندر خود یہ حالت ہو گئی ہے کہ $4 کا جو تیل کا بیرل تھا، مثلا جو ان کو $4 تک جو ان کی تیل کی پرائسز تھیں، آئل کی فیول کی پرائسز تھیں، وہ 6 پہ چلی ہیں۔ یہی سچویشن رہی تو 7-8 پہ چلی جائیں گی، تو خود امریکہ کے اندر ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ ان کے یہاں بھی حالات معاشی اعتبار سے بہتر نہیں ہیں، تو یہ مجبوری بن چکی ہے دنیا کی کہ اس کرائسس کو حل کیا جائے۔ اگر اس کرائسس کو حل نہیں کیا گیا تو پوری یعنی دنیا کے لیے ایک مجبوری میں عذاب آ کھڑا کے ہو انہیں جائے گا، بیٹھ کے سال ہر فیصلہ سال تو چلے گا۔ کرنا پڑے گا۔ لیکن مرتضیٰ بھائی، میرا ایک ہاں سوال ہے، آپ نے دبئی کا تذکرہ کیا، تو پھر اسی ضمن میں اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اسٹیٹ منسٹر نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ ہمارے پاس بھی تیل تھا، ایران کے پاس بھی تیل تھا، ہم نے اکانومی میں دنیا میں نام بنانا چاہا، ایران نے گہرائی کے اندر جانا پسند کیا، ہم نے وہ پیسہ انویسٹ کر کے بلڈنگز بنائی، ایران نے اپنی پراکسیز بنائی، میزل بنائے، ڈرون بنائے، اور پھر آج کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک گروپ کو تحویل میں لیا جاتا ہے، اسے جوڑا جاتا ہے ایران کے ساتھ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیررسٹ گروپ ہے۔ تو ایک واضح پوزیشن جو یو اے ای ایران کے خلاف لے رہا ہے، آنے والے دنوں کے اندر یا آنے والے سالوں کے اندر یہ ایران کی فارن پالیسی کس حد تک تبدیل ہوگی اور یہ ایک نیا محاذ کس حد تک کھلے گا؟ دیکھیے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو میں جب ایرانین میڈیا دیکھتا تھا پہلے بھی، تو وہاں پر دبئی کے بارے میں انتہائی ریزرویشنز تھیں، انتہائی۔ یعنی ایران اس پورے خطے کے اندر اگر اپنا کسی کو اولین دشمن جانتا تھا جو ایران کے ایسٹس کو یا ان کے مفادات کو جھٹکا دے رہا تھا، تو ایران اسے دبئی کنسیڈر کرتا تھا۔ اور جنگ سے پہلے پہلے ان کے جو اینالسٹ حضرات تھے یا ان کے دانشور ایرانی حضرات تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم دبئی کو وہ سبق سکھائیں گے کہ دبئی اگلی کئی دہائیوں تک جو ہے نا، آئندہ کسی بھی معاملے کے اندر پڑنے کے بارے میں سوچنا تو چھوڑیں، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور یہی کام آپ نے دیکھا کہ جب جنگ ہوئی تو ایران نے سب سے زیادہ دبئی کو ہٹ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس پورے خطے کے اندر جو کام اسرائیل براہ راست نہیں کر سکتا تھا یا امریکہ نہیں کر سکتا تھا، بدبختی سے وہ دبئی کے ذریعے کروایا جاتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ دبئی کا کرائسس، آپ نے دیکھا سوڈان کے اندر معاملہ، تاکہ وہ جو اس طرف باب المندب کا جو دوسرا سائیڈ ہے، ایک سائیڈ تو یمن کو لگتی ہے، وہ جو دوسری سائیڈ ہے اس طرف سے مثلا سوڈان کو کلیئر کروا کے وہ علاقہ اسرائیل کے حوالے کیا جائے اور وہاں سے یمنیوں کے اوپر اٹیک کیا جائے۔ یعنی اتنی بڑی پلاننگ کہ آپ اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ اپنے خطے کے جو برادر ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گیا، یمن ہو گیا، سوڈان خود عرب ملک ہے، بھلے افریقہ کی رینج میں آتا ہو، یہ تمام چیزیں دبئی کر رہا تھا، اور وہ تقریباً اسرائیل کا ایک صوبہ بن چکا تھا، ان ڈکلیئرڈ صوبہ بن چکا تھا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کے تمام جو ہیں وہ اہل علم حضرات اس بات کو جانتے ہیں، اور یہ ایرانی جو یہاں کے دانشور ہیں وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں، اور ان کی ملٹری بھی اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ اور پھر ایسے آرٹیکلز موجود ہیں کہ جن کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو بلوچستان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں یا جو دہشت گردی کے دوسرے معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ ایسے آثار ہیں کہ جس میں دبئی کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے آپ ابھی بھی دیکھیں، ایران کے خلاف دبئی چائنا گیا، چائنا سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ابھی ہمارے ساتھ تو آپ اسی بنیاد کے اوپر تو حالات جو ہیں وہ خطے میں ایک انریسٹ اور کیوس کا منظرنامہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرا ایک آخری سوال مرتضیٰ صاحب، وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2015 کی نسبت 2026 والا معاہدہ کس حد تک ساخت یا پھر ایران کے لیے فوائد کے حوالے سے مختلف ہوگا؟ دیکھیے، ایک جملے میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔
2015 سے لے کر اس جنگ سے پہلے تک جب بھی معاہدہ ہوتا تھا، امریکہ اپنی لسٹ آگے رکھتا تھا، ایران بیچارہ اس کی جزئیات طے کرتا تھا کہ آپ اس میں سے ہمیں یہ دیں، یہ دیں، یہ کروا دیں، یہ کر لیں، اتنا لے لیں، اتنے پہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے 2026 میں سچویشن یہ ہے کہ ایران اپنی لسٹ پیش کر رہا ہے اور امریکہ جزئیات طے کروا رہا ہے ایران سے، نہیں اس میں سے اتنا ہمیں دے دو، اس میں سے اتنا ہمیں دے دو، یہ یہاں ہونا چاہیے، اس میں ٹھیک تھوڑا ہمارا حصہ بڑھا دو۔ تو کاملاً برعکس ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 100% آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں، لیکن ایران اپنے جو ضروری مفادات ہیں ان کو ضرور پروٹیکٹ کرے گا۔